رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سمجھانے کے انداز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مثال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو سمجھاتے۔ کل ہم نے امثال قرآن کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا طریقہ سمجھانے کا اپنے بندوں کو ایسا ہی ہے۔ مثال کے ذریعے سے سمجھانے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والے کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے مثال دی۔ اب ویسے اگر فرمایا جاتا تو شاید وہ بات سمجھنی تھوڑی مشکل ہو جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، جامع ترمذی میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اور اس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ تعلیم حاصل کرو اور اس کی تلاوت کرتے رہو۔ فرمایا جب کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو نماز میں پڑھتا ہے، اس کی مثال اس خوشبو کی طرح ہے جو کسی برتن میں ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہے۔ کسی بھی برتن میں، کسی بوتل میں خوشبو ہے اور خوشبو جو ہے وہ پورے ماحول کو مہکا رہی ہے۔ یہ مثال ہے اس کی جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس خوشبو کی طرح ہے جو اپنے ماحول کو مہکا رہی ہے۔ اور فرمایا جس نے قرآن کی تعلیم حاصل تو کی لیکن اس نے اس کی تلاوت نہیں کی، اس قرآن کو پڑھا نہیں، سیکھ لیا لیکن پڑھا نہیں، فرمایا اس کی مثال اس تھیلی کی طرح ہے جس کے اندر کستوری ہے لیکن تھیلی کا منہ باندھا ہوا ہے۔ کیسی حسین مثال دے کر قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے کے درمیان فرق کا بیان فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال اس خوشبو کی طرح ہے جو کسی برتن میں ہے لیکن ماحول کو مہکا رہی ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تھیلی ہے اس کا منہ باندھ دیا جائے تو اس کی خوشبو کا کسی کو فائدہ۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مثال بڑی اعلیٰ ارشاد فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پچھلی قوموں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، ہماری عمر بہت کم ہے، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک مزدور رکھا، اس مزدور سے کہا کہ تم نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنا اور اس کو ایک قیرات ملے گا، یوں سمجھ لیں کہ اس کو ایک دینار ملے گا۔ قیرات کا ذکر ہے لیکن قیرات کو آسان کرنے کے لیے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک دینار ملے گا۔ پھر اس نے کسی اور شخص کو رکھا کہ ظہر سے لے کے عصر تک تم کام کرنا، تمہیں بھی ایک قیرات یا ایک دینار ملے گا۔ پھر اس نے کسی سے کہا تم ایسا کرو عصر سے مغرب تک کام کرو، تمہیں 2 قیرات ملیں گے، تمہیں 2 دینار ملیں گے۔ فرمایا تمہاری مثال باقی قوموں کے سامنے، باقی امم کے سامنے ایسے ہے، انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، کسی نے ظہر سے عصر تک کام کیا، انہیں ملا 1 دینار، تم عصر سے مغرب تک کام کرتے ہو تمہیں ملے 2 دینار۔ فرمایا تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے اجرت عطا فرمائی کہ مزدوری تھوڑی ہے اور اجرت زیادہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین معاملہ فرمایا۔ پھر بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ہے اچھا دوست اور ایک ہے تمہارا برا دوست۔ فرمایا اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح، اچھے دوست کی مثال
خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ وہاں جا کر صرف تم بیٹھ ہی جاؤ تو خوشبو تمہارے دماغ کو مہکائے گی. تم خوشبو نہ بھی خریدو گے تو خوشبو سے تمہارا دماغ اور وہاں سے جب اٹھ کر جاؤ گے تو تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی. اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے کہ وہاں جب بیٹھو گے تو اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھو گے کہ کہیں کوئی چنگاری تمہارے دامن پر نہ پڑ جائے. اس کو اور آسان، جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں مثال دے کر یوں سمجھایا، فرمایا آج بھی آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، وہاں چند لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پینے والے ہوں تو آپ کے کپڑوں میں سے بھی وہ سگریٹ کی بو، تمباکو کی بو آئے گی. جب آپ جائیں گے آپ کو کپڑوں سے محسوس ہوگی. اور جب آپ کسی خوشبو والے کے پاس جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہ لیں تو آپ کے کپڑے خوشبو سے مہک رہے ہوں گے. تو یہ مثال ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست اچھا ہے، ہمیں اچھا مشورہ دیتا ہے، اچھی راہ پر چلاتا ہے تو وہ تو اچھا ہے ہی، ہم اس کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کی برائی صرف اس تک محدود نہیں رہے گی، ہمیں بھی دیکھنے والے کہیں گے کہ یار یہ فلاں آدمی کے ساتھ پھرتا ہے، یہ بھی لگتا ہے اچھا آدمی نہیں ہے. اگر یہ اچھا آدمی ہوتا تو پھر ایسا اس کے ساتھ نہ ہوتا. اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو. کسی بھی شخص کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اللہ سے دعا فرمائی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے کہ ہمارے دوستوں کے بارے میں ہی کوئی جانے تو یہ اندازہ لگا لے کہ یہ کیسا آدمی. پھر ایک اور بڑی اہم بات جامع ترمذی کی، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی مثال دی. دنیا میں انسان پر تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں. فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح، گھاس کی طرح ہے. جتنی تیز ہوا چلے گھاس جھک تو جاتی ہے لیکن ٹوٹتی نہیں ہے. اسے ہوا تھوڑی دیر کے لیے جھکا تو دیتی ہے لیکن اس کا بگاڑتی کچھ نہیں ہے. کبھی وہ دائیں کبھی بائیں، جہاں کو ہوا چلے گی وہ ادھر ادھر ہو جائے گی لیکن ٹوٹے گی نہیں. اور منافق کی مثال جو ہے وہ صنوبر یا سفیدے کے درخت کی طرح ہے کہ ہوا چلنے کی دیر ہے اور وہ ٹوٹ کر گر جائے. تو مومن کے بارے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال کیسے ہے؟ گھاس کی طرح. اور فرمایا اس کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اس کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ یہ اگر کسی مصیبت میں بھی آ جائے تب بھی اللہ اس کا گناہ معاف فرما کر اس کا اجر زیادہ کر دیتا. اور پھر ایک اور موقع پر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بتاؤ ایک درخت ایسا بھی ہے کہ خزاں کا موسم بھی آ جائے تو اس کے پتے نہیں ٹوٹتے، اس کے پتے نہیں گرتے. یا یوں فرمایا کہ بتاؤ ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی طرح، ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی طرح. اور اس حدیث میں جب ہم اس حدیث کا اصل متن دیکھتے ہیں تو جب صحابہ سے آپ نے پوچھا فرمایا کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح، مفہوم حدیث. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، حاضر خدمت تھے. آپ کو پتہ تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے لیکن بڑوں کا ادب کرتے ہوئے آپ نے اپنی زبان سے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا. اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی مجلس میں بڑے بیٹھے ہوں تو وہاں ہمیں اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنا نہیں چاہیے. یہ آداب مجلس میں سے کہ بڑے بات کر رہے ہیں بڑے کریں، ہمیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اور عبداللہ ابن عمر کو علم ہے لیکن بڑوں کا ادب کرتے ہوئے وہاں اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے جو مسلمان جیسا. آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی نے ہمیں کس سے تشبیہ دی؟ کھجور کے درخت سے، جس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہے، جس کی گٹھلی بھی فائدہ دیتی ہے، جس درخت کا جو شاخ ہے
وہ جھاڑو لگانے کے کام آتی ہے، اس کی کوئی بھی شے ضائع نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ کے نبی نے اس درخت سے تشبیہ دی ہے مومن کو، تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں تشبیہ دی ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے تو اس سے بھی بڑی اونچی بات کہی، بڑی اعلیٰ۔ فرمایا مخلوقات کی جب ہم اقسام دیکھتے ہیں تو مخلوق کی ایک قسم وہ ہے جو سمندر کی گہرائی میں رہتی ہے، نہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے نہ وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ وہ سمندر کی تہ میں ہے، گہرائی میں ہے، اس تک نہ کوئی جاتا ہے نہ وہ اوپر آتی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے ہمیں براہ راست نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ ایک مخلوق تو یہ ہے۔ دوسری مخلوق فرمایا کہ جو چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہیں، شیر ہو گیا، اس جیسے اور جانور ہو گئے، بھیڑیا ہو گیا، گیدڑ ہو، یہ تمام جانور جو چیر پھاڑتے ہیں یہ سراسر نقصان پہنچاتے ہیں۔ تیسری مخلوق وہ ہے جو کلی اعتبار سے فائدہ دیتی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ گائے بھینس کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہو، دودھ اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، گوبر ہمارے ایندھن کے کام آتا ہے، جب تک وہ ہے فائدہ دے رہی ہے، ذبح کر لیا جائے تو اس کا گوشت کھانے کے کام آتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ سراسر خیر کا کام بن جائے، سراسر خیر بن جائے، تو ابھی وہ بھینس کے درجے پر پہنچا ہے، ابھی وہ بھینس کے درجے پر پہنچا ہے کہ وہ سراسر گائے بھینس انسان کو سراسر فائدہ پہنچانے والے جانور ہیں۔ اب اگر انسان ایسا ہو جائے تو ابھی وہ ان جانوروں کے مقام پر پہنچائے، اس سے اوپر انسان کا مقام ہے، پھر اس سے اوپر ایمان کا مقام ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایمان والوں کی شان، ایمان والوں کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کی مانند نہیں ہے، یہ ایک دیوار کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہماری تشبیہ دی کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، اور ہماری تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مثالیں ارشاد فرمایا میری مثال کھلم کھلا ڈرانے والے کی طرح، جیسے کسی نے آ کر اپنی قوم سے کہا قوم والو پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اگر قوم والے اس کی بات کو مان لیں گے تو بچ جائیں گے۔ قوم والوں میں سے بعض لوگوں نے کہا جا تجھے کیا پتہ، کوئی ہم پر حملہ آور نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اس بندے کی بات کو مان لیا، وہاں سے چل پڑے، وہ تو بچ گئے۔ جنہوں نے اس کی بات کو نہ مانا، پڑے رہے، وہاں پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہوا اور ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فرمایا میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ہلاکت والا راستہ ہے، یہ بقا والا راستہ ہے۔ تو جو میری بات مان لے گا وہ باقی رہے گا، جو نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ایک اور مثال ارشاد فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اردا گرد روشن ہو گیا تو اس میں پتنگے گرتے ہیں اور وہ ان کو گرنے سے روکتا ہے۔ میری مثال ایسے ہی ہے کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں، تمہیں جہنم میں گرنے سے روکتا ہوں، لیکن تم گرنا اب کمر سے پکڑنے کا کیوں بتایا؟ یہ تشبیہ پتہ کیوں دی کہ جب کوئی آگے کو بھاگ رہا ہو تو پیچھے سے اس کو کمر سے پکڑا جاتا ہے۔ تو اس مثال میں اللہ کے نبی علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم بھاگ رہے ہو، لیکن میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ تم جہنم میں جانا چاہتے ہو اور میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ اس پر پوری کتابیں ہیں ائمہ محدثین نے لکھی امثال الحدیث کے نام سے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یوں مثالیں دے دے کر ارشاد فرماتے۔ جامع ترمذی کی حدیث سنا کے بعد مکمل کرتے ہیں۔ فرمایا آپ نے لائن کھینچی ایسے سیدھی لائن، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی لائن کھینچی، یہ صراط مستقیم ہے۔
ادھر بھی دروازہ، 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 دروازے کے آگے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا ہر دروازے سے آواز آ رہی ہے ادھر آ جا، ہر دروازے سے آواز آ رہی ہے ادھر آ جا۔ کسی نے صرف پردہ بھی اٹھا لیا تو وہ اس صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ایمان اس کو سنبھالنا، شیطان کے وسوسوں سے بچنا، جسے اللہ نے خناس قرار دیا، وہ بار بار آتا ہے، ایک بار نہیں آتا، کامیاب نہیں ہوتا دوبارہ آ جاتا، کامیاب نہیں ہوتا دوبارہ آ جاتا۔ تو اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ وہ جو ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ